جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے عادل کو حقیقت بتا دی ہے۔ عادل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ آخر وہ سن کیا رہا ہے، لیکن اس نے جو کچھ سنا وہ بالکل سچ تھا۔ زارا نے اس کو حقیقت بتا دی کہ میں زارا ہوں اور سارا جو ہے وہ میرے گھر میں اپنی ماں کے پاس رہتی ہے۔ عادل کو بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ زارا چاہتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک مرتبہ آمنے سامنے لے کر آئے، ان کی لائف میں جتنے زیادہ کنفیوژن ہیں ان سب کو دور کرے، اپنی ماں کے کردار پر لگے گھٹیا لیبلز کو ہٹائے، اپنی ماں کے کردار کو صاف کرے، اپنی ماں جو ہے اس کی صفائیاں اپنے باپ کو دے۔ وہ اپنے باپ کا پیار حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی فرد پھپھو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی ہیں، جس کا نقصان دونوں بہنوں کو ہو رہا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے اپنا پورا کام کیا ہے۔ عادل جو ہے وہ اب زارا کا ساتھ دے گا اور اس کو بولے گا کہ تم بالکل بھی کسی معاملے میں پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ زارا جو ہے وہ عادل پر یقین کرتی ہے اور پھر وہ سرمد پر یقین کر کے اپنی بہن سارا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ تم نے گھر جانا ہے، تم نے گھر جا کے کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی کو نہیں بتانا، تم نے سارا کو جتنا ہو سکتا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو تم نے جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے، تم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تم نے اس کو کبھی الگ نہیں کرنا خود سے۔ عادل جو ہے وہ بھی اور سرمد جو ہے وہ بھی دونوں ہی لگے ہیں زارا کے اس مشن میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، اور دونوں ہی اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ چلو شکر ہے کوئی تو ہے جو کہ مظہر صاحب کی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو ایک مرتبہ پھر سے ماضی کو کھول کر دوبارہ سے اس کی کہانیاں یا ان کے پنوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ عادل جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے، لیکن اس کی ماں بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے۔ اب اس کی ماں کیا کام کرے گی؟ اپنے بھائی مظہر سے کہے گی کہ مجھے سارا بہت شروع سے پسند ہے، میں اس کو اپنے بیٹے عادل کے لیے آپ کے سے مانگنا چاہوں۔ جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے عادل کو حقیقت بتا دی ہے۔ عادل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ آخر وہ سن کیا رہا ہے، لیکن اس نے جو کچھ سنا وہ بالکل سچ تھا۔ زارا نے اس کو حقیقت بتا دی کہ میں زارا ہوں اور سارا جو ہے وہ میرے گھر میں اپنی ماں کے پاس رہتی ہے۔ عادل کو بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ زارا چاہتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک مرتبہ آمنے سامنے لے کر آئے، ان کی لائف میں جتنے زیادہ کنفیوژن ہیں ان سب کو دور کرے، اپنی ماں کے کردار پر لگے گھٹیا لیبلز کو ہٹائے، اپنی ماں کے کردار کو صاف کرے، اپنی ماں جو ہے اس کی صفائیاں اپنے باپ کو دے۔ وہ اپنے باپ کا پیار حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی فرد پھپھو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی ہیں، جس کا نقصان دونوں بہنوں کو ہو رہا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے اپنا پورا کام کیا ہے۔ عادل جو ہے وہ اب زارا کا ساتھ دے گا اور اس کو بولے گا کہ تم بالکل بھی کسی معاملے میں پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ زارا جو ہے وہ عادل پر یقین کرتی ہے اور پھر وہ سرمد پر یقین کر کے اپنی بہن سارا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ تم نے گھر جانا ہے، تم نے گھر جا کے کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی کو نہیں بتانا، تم نے سارا کو جتنا ہو سکتا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو تم نے جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے، تم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تم نے اس کو کبھی الگ نہیں کرنا خود سے۔ عادل جو ہے وہ بھی اور سرمد جو ہے وہ بھی دونوں ہی لگے ہیں زارا کے اس مشن میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، اور دونوں ہی اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ چلو شکر ہے کوئی تو ہے جو کہ مظہر صاحب کی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو ایک مرتبہ پھر سے ماضی کو کھول کر دوبارہ سے اس کی کہانیاں یا ان کے پنوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ عادل جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے، لیکن اس کی ماں بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے۔ اب اس کی ماں کیا کام کرے گی؟ اپنے بھائی مظہر سے کہے گی کہ مجھے سارا بہت شروع سے پسند ہے، میں اس کو اپنے بیٹے عادل کے لیے آپ کے سے مانگنا چاہتی ہوں۔ جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے عادل کو حقیقت بتا دی ہے۔ عادل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ آخر وہ سن کیا رہا ہے، لیکن اس نے جو کچھ سنا وہ بالکل سچ تھا۔ زارا نے اس کو حقیقت بتا دی کہ میں زارا ہوں اور سارا جو ہے وہ میرے گھر میں اپنی ماں کے پاس رہتی ہے۔ عادل کو بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ زارا چاہتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک مرتبہ آمنے سامنے لے کر آئے، ان کی لائف میں جتنے زیادہ کنفیوژن ہیں ان سب کو دور کرے، اپنی ماں کے کردار پر لگے گھٹیا لیبلز کو ہٹائے، اپنی ماں کے کردار کو صاف کرے، اپنی ماں جو ہے اس کی صفائیاں اپنے باپ کو دے۔ وہ اپنے باپ کا پیار حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی فرد پھپھو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی ہیں، جس کا نقصان دونوں بہنوں کو ہو رہا ہے۔
ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے اپنا پورا کام کیا ہے، عادل جو ہے وہ اب زارا کا ساتھ دے گا اور اس کو بولے گا کہ تم بالکل بھی کسی معاملے میں پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ زارا جو ہے وہ عادل پر یقین کرتی ہے اور پھر وہ سرمد پر یقین کر کے اپنی بہن سارا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے اور سرمد سے کہتی ہے کہ تم نے گھر جانا ہے، تم نے گھر جا کے کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی کو نہیں بتانا، تم نے سارا کو جتنا ہو سکتا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو تم نے جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے، تم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تم نے اس کو کبھی الگ نہیں کرنا خود سے۔ عادل جو ہے وہ بھی اور سرمد جو ہے وہ بھی دونوں ہی لگ گئے ہیں زارا کے اس مشن میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، اور دونوں ہی اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ چلو شکر ہے کوئی تو ہے جو کہ مظہر صاحب کی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو ایک مرتبہ پھر سے ماضی کو کھول کر دوبارہ سے اس کی کہانیاں یا ان کے پنوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ عادل جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے، لیکن اس کی ماں بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے۔ اب اس کی ماں کیا کام کرے گی؟ اپنے بھائی مظہر سے کہے گی کہ مجھے سارا بہت شروع سے پسند ہے، میں اس کو اپنے بیٹے عادل کے لیے آپ سے مانگنا چاہتی ہوں۔